بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور 2-3 دن سے بڑا کچھ چل رہا تھا اے سی سی کے حوالے سے کہ ایشین کرکٹ کونسل میں کیا ہونے جا رہا ہے، بھارتی کرکٹ بورڈ کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی، اور محسن نقوی جب اچانک ڈھاکہ پہنچے تو وہاں پر ان کا استقبال بھی کیا گیا اور انہیں بھرپور ویلکم کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھارت شاید اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا، اور جس طرح سے پاکستان اور بھارت کی کرکٹ نہ ہونے کے حوالے سے بہت ساری وہ سیاسی شطرنج کے مہرے چلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کھیل ہے یہ سیاست کی نظر ہو جائے، اور جو کرکٹ دیکھنے والے لوگ ہیں جنہیں پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ دیکھنی ہے وہ لوگ اس کرکٹ سے دور رہے۔ میں نے بڑی خبر آپ کو دینی ہے، اس سے پہلے شاید آپ کو یہ خبر کسی اور انداز میں لوگ دے رہے ہوں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، بھارت نہیں آ رہا، بھارت نے سری لنکا کو روک دیا، افغانستان کو روک دیا، نیپال کو روک دیا، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی۔ پھر وہ ایک طرح سے قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے آئی سی سی کے اوپر قبضہ ہے اسی طرح سے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایشین کرکٹ کونسل کے اوپر بھی قبضہ کر لے، لیکن اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے بھرپور طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی، جس طرح سے اچانک سے انہوں نے سلمان نصیر صاحب کو تمام تر انتظامات جو تھے وہ سنبھالنے کے لیے بنگلہ دیش بھیجا، اور اس کے بعد سے چیزیں بدلنی شروع ہو گئی، اور چیزیں یوں فٹافٹ بدلی ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے میڈیا کے دوست اس چیز سے مایوس تھے، وہ یہ خبر دینے سے قاصر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن میں نے اپنے ذرائع سے یہ خبر حاصل کی ہے جس سے یہ بات سچ ثابت ہوگی، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن آلموسٹ 99% اس خبر کی تصدیق ذرائع نے کی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اور یو ٹرن کیوں لیا ہے؟ دیکھیں، بھارتی کرکٹ بورڈ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایشیا کپ ہو، اور ایشیا کپ میں جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں اوبویسلی وہ ایشین کرکٹ کونسل نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیونکہ ہوسٹ اس کا جو ہے وہ انڈیا ہے، انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ انڈیا میں کروائے، اور پاکستان اگر نہیں جائے گا تو وہ پوائنٹ فورفیٹ کر دے گا، اور اس طرح سے ایک یہ ان کا تھا کہ ہاں اس طرح سے بھی چل سکتا ہے سارا سسٹم۔ لیکن پھر ان کا کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یار اگر یہ سارے کا سارا، کیونکہ ہم جب ورلڈ کپ ہوا تھا دبئی کے بعد جب فائنل تھا تو تبھی یہ خبریں سامنے آ گئی تھی کہ جو ایشیا کپ ہے وہ یو ای کے اندر ہی ہوگا، سپٹمبر میں ہوگا، تو سب لوگ حیران بھی تھے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں یار یہ یہاں ہو جائے گا۔ لیکن جو خبر آئی ہے وہ خبر بڑی مزے کی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ اب فائنلی بھارت نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ بھارت نے اوبویسلی بی سی سی آئی نے یو ٹرن لیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایشین کرکٹ کونسل کا جو 24 تاریخ کو ہونے والا اجلاس ہے اس میں شرکت کرے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 کے 10 ممبر جن کا ہونا ضروری ہے وہ تمام کے تمام لوگ اس اجلاس میں موجود ہوں گے، اور وہ جو بھی فیصلے وہاں ہوں گے وہ فیصلے تو خیر کل آئیں گے، وینیوز، ڈیٹ، شیڈیول پورا یہ کل ان چیزوں کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ کل کیا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ 2 دن کے اندر اندر تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جیت یہاں سے ہوئی ہے کہ راجیو شکلا جو کہ بی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ زوم میٹنگ کے اوپر، مطلب آن لائن جو میٹنگ آن لائن کی شکل کے اندر وہ جو ہے وہ میٹنگ کے اندر شرکت کریں گے، فزیکلی وہ وہاں پر نہیں جائیں گے، لیکن آن لائن میٹنگ میں وہ شرکت ہوں گے، اور یہی پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ محسن نقوی صاحب نے جو پینٹ کوٹ پہن کر اور بٹن بند کر کے وہ جو وہاں پہنچے تھے، جو گھیرا تنگ کیا تھا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ موو تھی، کیونکہ اگر وہ جیسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ محسن نقوی صاحب اب کہاں ہیں، 1 گھنٹے بعد کہاں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے نہیں ہوں گے، سو ان کا وہاں چلے جانا اور وہاں جا کے کمان سنبھالنا یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس سے پہلے سلمان نصیر صاحب کو ان کو بھیجا گیا کہ وہ جا کے ساری کمان سنبھالے۔ فائنلی پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خبر یہ آ گئی ہے کہ اب بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، یو ٹرن لے لیا ہے، اور اتنے دنوں سے جو وہ رولا ڈالا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے شرکت نہیں کرنی ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو باؤنڈ بھی کر رہے تھے۔ دیکھیں سری لنکن کرکٹ بورڈ کو تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی ہوا تھا سوری، لیکن دوسری طرف افغانستان کرکٹ بورڈ کا بڑا اہم رول تھا۔ دیکھیں 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کا اجلاس میں شرکت کرنا، ان میں سے 3 کا شرکت کرنا بہت ضروری تھا۔ دیکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش اگر وہاں رہتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہاں پر بنگلہ دیش، افغانستان،
इंडिया और श्रीलंका, अगर ये 5 के 5 मुल्क वहां मौजूद हो के ये फैसला करने जा रहे हैं कि एशिया कप का क्या होगा, 2 सालों के अंदर जो पाथवे है वो क्या होगा, एशिया के अंदर जो क्रिकेट डेवलपमेंट के काम है वो किस तरह से किए जाएंगे, किस तरह से पूरा डिजाइन किया जाएगा, वो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ही नहीं, बहुत सारे जो एशिया के अंदर मुल्क हैं, जो नई कंट्रीज हैं, जो क्रिकेट के हवाले से नई कंट्री हैं, उनको भी बहुत सारे प्लान्स देने हैं। इमर्जिंग क्रिकेट है, वुमेन्स की जो क्रिकेट है उसको भी देखना है। ये सारे प्लान डिस्कस होने हैं इस मीटिंग के अंदर, और यही डिसाइड करेगा, यही रास्ता बनाएगा उन 2 सालों का कि क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग ये खबरें दे रहे थे, इंडियन मीडिया बड़ा रौला डाल रहा था, बड़ा शोर मचा रहा था कि ऐसा नहीं होगा, हमारी जीत हो गई, हमने जीत हासिल कर ली, वो अब खुद ही आप जरा जाकर देखिए, वो खुद ही कुछ देर में रौला डालना शुरू कर देंगे कि भारत ने यू टर्न ले लिया, क्यों फिर वो वाला जो मैच था जो कि लेजेंड्स जो चैंपियनशिप हो रही थी क्रिकेट की इंग्लैंड के अंदर, उसमें पाकिस्तान और भारत का मैच क्यों विड्रॉ किया गया, वो मैच होना चाहिए था, उसकी हैसियत क्या थी, खुद इंडियन मीडिया कह रहा है, हम नहीं कह रहे। सो क्रिकेट को खराब करने के जितने प्लान वो भारत के जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं, उन जो मजमूम मकासद है उनके ऊपर मट्टी डलती जा रही है। कहते हैं एक फैसला आप करते हो और एक फैसला खुदा की ज़ात करती है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान को जो सरखरूक किया इसके अंदर, और मोहसिन नकवी साहब की जो स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्ट्रेटजी है, उनकी टीम की जो स्ट्रेटजी है, वो यहाँ पर कामयाब होती दिखाई दे रही है। और बहुत बहुत मुबारक हो तमाम क्रिकेट व्यूअर्स को और तमाम पाकिस्तानियों को कि उन्होंने ये जो बहुत बड़ी जीत भारत के अगेंस्ट हासिल, क्योंकि आजकल बड़े बुरे दिन चल रहे हैं भारत के बुरे दिन चल रहे हैं, तो ही पाकिस्तान के हाथ ये चीज़ें लगी। पाकिस्तान की क्रिकेट का तो बहुत बुरा हाल है, वो उसको तो खैर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक में जो वो शिरकत करने जा रहा है, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जिक्र करेंगे कल हम एक और वीडियो के ऊपर। कल हमने वीडियो करनी है कि जो 2 ग्रुप्स में 2 डिविजन्स डिवाइड कर दी गई हैं टेस्ट क्रिकेट की, उसके पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर क्या असरात होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।